السلام علیکم دوستوں، آج ہم دیکھیں گے واقعہ شق صدر، سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ اور اس کے بعد کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال میں سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو پکڑ کر پٹکا اور پھر سینہ کاٹ کر دل نکالا، پھر دل میں سے ایک حصہ نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک پیالے میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ جب بچوں نے یہ دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی داعیہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر کہا کہ محمد قتل کر دیا گیا۔ یہ سنتے ہی ان کے گھر والے دوڑتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد آپ 6 سال کی عمر تک اپنی ماں کے پاس ہی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو ان کی والدہ نے اپنے وفات پائے ہوئے شوہر کی یاد میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ حضرت آمنہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہاں وہ انتقال کر گئے۔ بعض لوگوں کے مطابق وہ تجارت کے لیے ملک شام گئے تھے اور وہاں سے واپس آتے وقت بیمار ہو کر مدینہ میں ہی رک گئے اور وہ وہاں انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ زیارت کر کے واپس آتے وقت مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچی تو سخت بیمار ہو گئی اور مقام ابوا میں وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینہ 10 دن ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے ہی عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دے دی تھی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کافی لمبے عرصے تک رکھا، وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس کے بعد ایک بار مکہ کے لوگ سخت قحط سالی سے گزر رہے تھے، تب قریش کے لوگوں نے ابو طالب سے کہا، وادی قحط کا شکار ہے، چلے دعا کی جائے۔ پھر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس وقت آسمان پر بالکل بادل نہ تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ادھر ادھر سے بادل آ گئے اور دھواں دھار بارش ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے، یہ قول مشکوک ہے، تو ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور جب بصرہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا تو وہاں انہیں جرجیس نامی ایک راہب ملا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی بنا پر آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے اس پر سوال کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس راہب نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے اس طرف آئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھکا نہ ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو ان کے کندھے کے نیچے سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد راہب نے کہا کہ انہیں ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہودیوں سے انہیں خطرہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو بعض غلاموں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا۔ بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔